दिसंबर 16 का दिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख का दर्दनाक तरीन दिन है। एक तो जिसने पाकिस्तान का एक बाजू ही काट डाला और दूसरा जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिला डाला। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब 7 अरब डॉलर रह गए। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के, 2 अरब UAE के, और पाकिस्तान के खजाने में क्या बचा है? सिर्फ लाहौर दा पावा अख्तर लावा। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके दर्सगाहों को सियासी उखाड़ा बना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी TV। पाकिस्तानी तारीख़ का एक ऐसा स्याह दिन जिसे भुलाने की लाख कोशिश भी की जाए तो कम से कम जब तक कुराए अर्ज़ पर पाकिस्तान सलामत है, ये दाग भी सलामत रहेगा और कलेजा जलाता रहेगा। दिसंबर 16 का दिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ का दर्दनाक तरीन दिन है। 2 साने हाथ, एक तो जिसने पाकिस्तान का एक बाजू ही काट डाला वो सकूत ढाका का था, और दूसरा जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिला डाला वो साना APS का था। इन पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर इससे पहले आपको मुल्क में सियासी हलचल की भी थोड़ी सी बात सुनाना ज़रूरी है। कल रात गए हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ की एक हल्की सी उम्मीद तो दिलाई गई कि शायद मुल्क में जल्द आम और गरीब आवाम कुछ सुकून हासिल कर सकें। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की मसनूआत में कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर होगी। इसके अलावा हुकूमत ने डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर 7.5 रुपये की कमी कर दी है, और हाई स्पीड डीज़ल की नई कीमत 227 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ीर ख़जाना ने लाइट डीज़ल की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। लाइट डीज़ल ऑयल की नई कीमत 169 रुपये फ़ी लीटर होगी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये की कमी कर रहा है। मट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब यह मुमकिन ही नहीं कि किसी भी रोज़ इमरान खान अपने अजीब व गरीब फजूल बयानात या हरकत से हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल ना कराते हों। एक और यूटर्न सामने आ गया। जिस असम्बली को जाली धांधली ज़दा और रजीम चेंज वाली साजिश कहा करते थे और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तीफ़ा देने का ढोंग रचाया था, जब इन इस्तीफ़ों की मंजूरी का वक्त आया तो अपनी बात से पीछे हट गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से वक्त मांग लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड नहीं किए गए। इस्तीफ़ों की मंजूरी में सिलेक्टेड अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। मुंतखब अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्पीकर ने हुकूमत के ईमा पर गैर कानूनी और आइन से हटकर फैसला किया। स्पीकर को PTI अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए ख़त लिख दिया है। स्पीकर चाहें सबको एक साथ बुलाएं या एक एक करके बुलाएं। अपने दस्तखत के साथ मैं स्पीकर को ख़त भेज रहा हूँ। स्पीकर हमें बुलाएं और हम उनके सामने पेश हो सकें और इज्तिमाई तौर पर पेश होकर फैसले की तजदीद कर सकें। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। कहा गया कि PTI अरकान इस्तीफ़े दे चुके हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। अप्रैल के बाद से PTI के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली। शुबा है हुकूमती अरकान PTI के नाम पर तनख्वाहें निकाल कर ना खा गए। कहने को तो फवाद चौधरी ने तनख्वाहों के हवाले से बयान एक बार फिर डंके की चोट पर दिया है, पर उनके इस बयान को भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि फवाद चौधरी समेत कई तरीके इंसाफ के रहनुमा तनख्वाहें तो अलग बात है, अब तक मिनिस्टर्स लॉजेस से भी नहीं निकले और मराद मुसलसल ले रहे हैं। इस हवाले से कई एक मरतबा खबरें आईं और इल्ज़ामात लगे, जिसकी तरदीद उन्होंने अब तक नहीं की। ये कोई नई बात भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने बेतुके बयानात से मुल्की माहौल और फ़ज़ा को ख़राब करते रहें। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इमरान खान को जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। अवाम ने इनका चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि आज इमरान खान का खिताब सुनने के लिए कॉलेजों में तलबा को
زبردستی بٹھایا گیا۔ پنجاب حکومت اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے درسگاہوں کو سیاسی اکھاڑا بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ ایک اوپن کیس ہے، یہ صرف گھڑیوں کی خرید کا نہیں، اربوں روپے کے ٹیکس ڈکلیئر نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ دوسروں سے 40 سال کا حساب مانگنے والے کو اپنے 4 سال کا حساب دینا ہوگا۔ اب ذرا آج کے دن کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ثانیہ APS کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس المناک واقعے کو بیتے 8 برس ہو گئے۔ سفاک دہشت گردوں نے علم کی پیاس بجھانے والے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ حملے میں 150 کے قریب افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے، جن میں 134 طلباء تھے۔ 16 دسمبر 2014 کو ملکی تاریخ کا المناک واقعہ رونما ہوا۔ علم دشمن 6 سے 7 دہشت گرد آرمی پبلک اسکول میں پہنچے اور دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہوئے۔ جدید اسلحے سے لیس پیراملٹری فورسز کی وردیوں میں ملبوس دہشت گردوں نے علم کی پیاس بجھانے والے طلباء پر اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کی، جس سے معصوم طالب علم اور بے گناہ اساتذہ خون میں لت پت ہو گئے۔ پھولوں کی خوشبو سے مہکتا اسکول چند ہی لمحوں میں بارود کی بو سے آلودہ ہو گیا۔ حملے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے اسکول کا گھیراؤ کیا اور کالہ دم تحریک طالبان پاکستان کے ان خود کش حملہ آوروں کو طویل آپریشن کے بعد مار ڈالا۔ درندہ صرف دہشت گردوں کے حملے میں 134 معصوم طلباء سمیت کہا جاتا ہے 150 افراد شہید ہوئے۔ شہداء میں اسکول پرنسپل طاہرہ کاظمی بھی شامل ہیں، جنہوں نے حملے کے دوران بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی بچوں کو اسکول سے نکالا اور ان کی جان بچائی۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنا بیان دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کی ایک آواز ہونے کا دن ہے۔ ثانیہ APS پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ ہر سال 16 دسمبر کا دن پوری قوم کو اس کرب اور دکھ کی یاد دلاتا ہے جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں ظلم کی داستان رقم کی۔ شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا۔ آج ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء سے عقیدت اور ان کے لواحقین کا غم بانٹنے کا دن ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ 16 دسمبر دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کے ایک آواز ہونے کا دن۔ یہ دن پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ہماری یہ جدوجہد جاری ہے جو اس افریط کے مکمل خاتمے تک اسی آہنی ارادے اور ثابت قدمی سے جاری رہے گی۔ ثانیہ APS جتنا دردناک ہے اتنا ہی دردناک یا شاید اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ثانیہ اسکول ڈھاکہ کا ہے، جو آج سے قریباً 52 برس پہلے پیش آیا اور پاکستان کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ اس سانحے کی تفصیلات میں جانا تو اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، لہٰذا اس پر بات کرنے کے بجائے مشرقی پاکستان کے ان چند کرداروں جنہوں نے پاکستان جیسی عظیم نعمت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے ایک کالم میں اس کا تذکرہ بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں 4 شاہراہیں تحریک پاکستان کے 4 اہم کرداروں کی یاد دلاتی ہیں۔ ان 4 میں سے 3 کرداروں کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہے، جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے دارالحکومت میں داخل ہوں تو کشمیر روڈ کے بعد خیابان سہروردی آتا ہے۔ اتاترک روڈ اس شاہراہ کو AK فضل حق روڈ سے ملاتی ہے۔ اس سے آگے جناح ایوینیو ہے، جس کے بعد ناظم الدین روڈ آتی ہے، جو پرانے اور نئے اسلام آباد کو آپس میں ملاتی ہے۔ ہماری نئی نسل قائد اعظم محمد علی جناح سے تو واقف ہے، لیکن حسین شہید سہروردی، AK فضل حق اور خواجہ ناظم الدین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ان تینوں رہنماؤں کی ایک مشترکہ یادگار بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے شاہ باغ میں بھی موجود ہے۔ شاہ باغ میں خواجہ سلیم اللہ کی رہائش گاہ احسن منزل پر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تھی۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق خواجہ سلیم اللہ کے خاندان سے تھا۔ خواجہ ناظم الدین حسین شہید سہروردی اور AK فضل حق قیام پاکستان سے قبل متحدہ بنگال کے وزیر اعظم رہے۔ AK فضل حق کو آج بھی بنگلہ دیش میں شیر بنگال کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پر بنگلہ دیش کے شہر
میرپور میں شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہے۔ یہی وہ شیر بنگلہ تھا جس نے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور پیش کی تھی، جو قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ لیکن افسوس کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ یہی ایک اور بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جتنی غلطی ہماری جانب سے تھی وہ ایک طرف، وہیں بھارت کے مکروہ اور گھٹیا چہرے نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا تھا اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا تھا۔ بھارتی مکتی باہنی نے اس میں اہم رول ادا کیا اور بھارت آج تک اس طرح کی مذموم حرکتیں بلوچستان سمیت دیگر اداروں میں کرتا نظر آتا ہے۔ کل ہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت اور اس کے وزیر اعظم کو عالمی سطح پر کرارا جواب دیا ہے۔ بلاول بھٹو اور زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے، مگر گجرات کا قصائی ضلع ہے اور بھارت کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے نیو یارک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت گاندھی کی نہیں، گاندھی جی کے نظریات کے قاتل کے نظریات پر یقین رکھتی ہے اور ہٹلر سے متاثر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے ایک دلچسپ سی ٹویٹ آپ کو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی نے لکھا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اب 7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ اس میں 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے ہیں، 2 ارب UAE کے اور 2 ارب چائنا کے۔ اور پاکستان کے خزانے میں کیا بچا ہے؟ صرف لاہور دا پاوا اختر لاوا۔ ابھی اجازت دیجیے، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔